یاد رکھو موجودہ وقت کے ظالموں، اگر آپ اپنی طاقت کے نشے میں کسی مسجد کو بلڈوزر سے آپ اس کو ڈیمولش کریں گے، چاہے وہ کانپور کی مسجد ہو، چاہے وہ مظفر نگر مظفر پور کی مسجد ہو، چاہے وہ ہریانہ میوات کی مسجد ہو، لیکن جب وہ اللہ آتا ہے بدلہ لینے پہ، تو جب ابرہا جیسے بڑے ہاتھی والے اور بڑے طاقتور بادشاہ کو جو نشے میں چور تھا، اللہ نے اس کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا، تو تم تو ایک منشیہ ہو، ان کی طرح تمہارے پاس طاقت بھی نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو تمہیں بھی نیست و نابود کر دے گا، اور کرتا ہے، یہ اتہاس گواہ ہے۔ جب تمہارا ظلم بڑھے گا، جب معصوم کی بد دعا ان کی زبان سے ان کے منہ سے نکلے گا، وہ آسمان کو چیر کر رب کے پاس پہنچے گا، تو وہ تمہارے تباہی کے فیصلے لے کر آئے گا۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ متھرا کے عیدگاہ میں 6 دسمبر کو مورتی رکھنے والوں، ڈرو اللہ سے، تم ناپاک جو سازش کر رہے ہو نا، کامیاب نہیں ہوگے کبھی بھی، یاد رکھو، اس لیے کہ وہ اللہ آج بھی بیٹھا ہے کرسی اقتدار پر نہیں، کرسی رب العالمین، عالمین پر، دونوں جہان کا وہ مالک ہے، پوری دنیا ان کے ہتھیلی میں سجے ہوئے پلیٹ کے مانند ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے ان ننگے ناچ کو، جب من میں آتا ہے مندر میں مسجد میں جا کر مورتی پرکٹ کر دیتے ہو، اور جب من میں آتا ہے جناب متھرا کے عیدگاہ میں 6 دسمبر کو اس بار سن 2021 کو لال بجکر جی اتر پردیش کے گارجن، ان کے سامنے میں مورتی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تمہارے ابا اور دادا کا نہیں ہے، وہ بڑی قربانیاں دے دے کر حاصل کی ہے اس زمین کو، انگریز سے ہم نے چھٹکارا دلایا ہے۔ تمہارا وجود نہیں ہے، تمہاری خوشبو تک نہیں ہے آزاد کرانے میں اس دیش کو۔ اس لیے یاد رکھو، ابرہا کو تباہ کیا تھا رب نے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا۔ اگر اس بھارت کی دھرتی پر اگر کسی مسجد کو تم شہید کرو گے تو اللہ کی صفت قہاریت جب جوش میں آئے گی، ابھی تو تمہارے سر پہ بال نہیں ہے، کل چل کر تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ایسے تباہ ہوں گی جیسے تمہارے سر سے بال غائب ہو گئے، ایسے تمہارے سماج سے تمہاری نسل کو اوپر والا برباد کر دے گا۔ کیوں؟ وہ جگہ ہماری ہے، وہاں پر کسی کے اوپر ظلم زیادتی کر کے اس کو تعمیرات نہیں کیے گئے، وہاں پر عیدگاہ کے 24% تھے، 666 سال تک حکومت تھی اس دیش میں ہماری، 24% تھے اس وقت میں، اور آپ کتنے پرسنٹ میں؟ باقی 100 میں سے بچے ہوئے 74-76% میں تو آپ ہی تھے نا۔ ہم چاہتے تو آپ 24% ہوتے، ہم 66% ہوتے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگوں نے پوروج نے کبھی بھی یہ گندی راجنیتی کی ہی نہیں۔ بہرکیف ایک الگ طرف ٹاپک جا رہا، میں 2 سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو کیا کہا؟ اس ابرہا بادشاہ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ سیم مجھے بات بتانی تھی ہنومان کی، تو ہنومان گئے، ہنومان ہنن کرنے والی ذات، میں کئی جگہ بتایا ہوں، ہنن کرنے والی ذات، تو ہنن کرنے کا مطلب نیکی کرنے والی ذات۔ تو جیسے ابرہا کے واقعے میں طیرن ابابیل کا تذکرہ ہے، ویسے ہی شری رام چندر جی کی زندگی میں ہنومان کا تذکرہ پورا کہا جاتا ہے کہ یہی کعبۃ اللہ کی، اس کو جو کڈنیپ کیا گیا تھا اور اس پہ قبضہ کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، پوری اسی ہسٹری کو مرچ مسالہ لگا کر رامائن تیار کیا گیا۔ عبد المطلب رام چندر جی، کعبۃ اللہ سیتا میاں، راون ابرہا بادشاہ، طیرن ابابیل یہاں پر، وہاں پر ہنومان جی۔ تو ہنومان یم دودھ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، ہندو بھائیوں کا دودھ ہوتے ہیں، یعنی ارے یہ دودھ بن کر آیا،
جب کسی بھی پریشانی میں کوئی اس کی مدد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تو بھگوان کا روپ لے کر دودھ بن کر آئے، دودھ اوتار، یم دودھ یم راج اسی سے نکلا۔ تو بہرکیف یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو بھی نبی اس دھرتی پر آئے، جو بھی پیغمبر اس دھرتی پر آئے، ان سب نے یہی کہا، یگیم پرچھام یمم۔ ایک منتر میں نے پڑھی، بہت پرانی تاریخ بیان کی گئی، ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا۔ اس منتر کی تشریح بہت کم ہوئی ہے، ضرورت بہت کم پڑتی، لیکن آج اس کے مطابق بات چل رہی۔ ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا۔ انسان کے پران کو، ان کی جان کو مکتی دینے کے لیے ہمیشہ سے جو جپ کیا گیا، جو منتر پڑھے گئے، جو مول منتر پڑھا جاتا ہے، ملیچ بھاشا۔ ملیچ کا دو ترجمہ ہوتا ہے، ایک ترجمہ ہوتا ہے حرامی، شیطان، راکشس، شاسوت، یہ شودر، ایک ہوتا ہے پرانا۔ ملیچ مطلب منو، آدم، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک ملیچ کا مطلب ہوتا ہے ملیچ، ناپا۔ لیکن یہاں پر ترجمہ آدمی پرانا، ملیچ بھاشا کرتا تین، آدمی کی زبان بہت پرانی ہے اور اپنی پران کی رکشا کے لیے بہت پرانا منتر پڑھا جاتا ہے جو سیم اور سملر ہے، وہ یہی لا الہ الا اللہ، وہ یہی ہے ایکم برہما دتیے ناستے۔ تو ہر نبی کے زمانے میں کلمہ یہی رہا، لا الہ الا اللہ کلمے کا ایک پارٹ۔ اور جو نبی اور جو رسول ہے وہ اپنے حساب سے، جو رسول ہے وہ اپنے نام کے حساب سے، جو اللہ کا پیغمبر رسول ہے وہ فٹ کر دیتا تھا، عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ لیکن پہلا جز لا الہ الا اللہ کبھی چینج نہیں ہوا۔ ہم نے کہا کہ میرے بھائی صاحب جو بھی تھے، حضرت ابراہیم کو ماننے والے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے اور ہمیں ہمارا نبی اور ہمارا رسول فلاں فلاں صاحب۔ حضرت ابراہیم کی شریعت کو ماننے والے حضرت ابراہیم کو اللہ کے رسول مانتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ معبود ہے، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد، اور ہمیں اس دھرتی میں موت آنی، ہمیں مرنا ہے۔ آخرت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ اور اللہ کے وحدانیت کا عقیدہ اور فرشتوں کا عقیدہ، یہ عقائد کچھ ایسے تھے جو کبھی بدلے نہیں ہیں، کبھی نہیں بدلے، ہمیشہ سے چلے آتے رہے۔ ہاں شریعت کچھ بدلتی رہی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اگر ناپاکی بدن میں لگ جائے تو کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے کام نہیں چلتا تھا۔ اور بھی بہت ساری نمازوں کے بارے میں کمی بیشی تھی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں شریعتوں کے اندر میں نرمی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت میں پابندی تھی، تاکید اور شدت تھی، اور حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بہت نرمی تھی۔ ایک گال میں تھپڑ مارو تو حضرت عیسیٰ کہتے تو دوسرا بھی لے لو، اس میں بھی مار دو، ایسا تھا۔ شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تھیں، علاقے اور سماج کے اعتبار سے شریعت کو پروموٹ کیا جاتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی آئے ان دا اینڈ، سارے انبیاء کے آنے کے بعد آخری نبوت کو مہر لگانے کے لیے ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ ہمیشہ سے چلا آیا، جو منتر، جو آدمی ہمیشہ سے جو لینگویج، جو مول منتر پڑھتے رہے، اس کو اخیر مہر لگانے والے یگیم پرچھام یوم ستدتو تو نیووسی کوریتم پورویم گتم کستدی بھارتی، آخری طریقے عبادت بیان کرنے والے، یگ کرنے والے، پرچھام یوم ہمیشہ سے آپ کے فائدے کی بات کرنے والے، ستدتو تو 100% صحیح ہے، نبوستی کوریتم پوری دنیا کو، پوری دنیا کے لیے، کوریتم پورویم گتم ہمیشہ سے پوروت سے چلا آ رہا ہے، پورویم کستدی بھارتی آنے والے وقت کے لیے رہے گا۔
से मेल खाता है। मलेच्छ भाषा किरतातैन यज्ञम पर चुचाम यमम सतदतो तो निवोस्ति। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, इनको नबूवत जब दी गई, अब हजरत मूसा की शरीयत का क्या होगा? जो नबी आता था अपने पिछले वाले नबी की रसूल की शरीयत को बंद कर देता था। जैसे हजरत नूह के बाद हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जैसे जो नबी आए, जैसे आखिर में हजरत मूसा की शरीयत, हजरत मूसा के बाद हजरत ईसा आए तो हजरत मूसा की शरीयत को बंद कर दिया। क्लोज योर शरिया बिकॉज आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड। आप बंद कीजिए, अब हमारी चलेगी। जब हजरत ईसा को जो शरीयत दी गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अब वो बयान करने लगे तो वो यहूदी जो हजरत मूसा को मानते थे वो चिढ़ गए। अच्छा ऐसा होगा, हम नहीं मानेंगे, ईसा तुम्हारे पैगाम को नहीं मानेंगे। साजिशें रची और फौरन तख्तेदार पर लटकाने की पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश रची और पूरी कोशिश और पूरी तैयारी की। लेकिन मेरे कैफ वो एक लंबा वाक़या है, कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे उठाए गए, कैसे कहीं पर मुतशक्कल की गई, वो उधर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा उस आदमी का सवाल जो है कि इस्लाम पहले से चला रहा, पहले से आ रहा है, बदला नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम आए 571 ईस्वी को नबूवत दी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह को। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, देयर इज नो पर्सन, देयर इज नो प्रॉफिट आफ्टर मी। मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद इस धरती पर कोई नबी, आखिरी मैं हूँ। अब तक जितनी भी शरीयतें आई सबको बंद करने के लिए मैं आया हूँ। अब यहाँ से जो अल्लाह का आखिरी निज़ाम होगा वही यहाँ से चलेगा। और हाँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा कि हमारी भी जो अलाई हुई शरीयत इसको कोई बदल देगा। जैसा मूसा की शरीयत को ईसा बदले, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को हम आकर मनसूख किए, और हमारे बाद अगर कोई आएगा तो उसको बदलेगा नहीं। मेरे बाद कोई नहीं आएगा। फाइनल डिसीजन हजरत आदम से लेकर मोहम्मद तक जितने भी अंबिया आए सबको लेकर जहां जहां जो शरीयत लेनी थी अल्लाह तबारक व तआला ने जमा किया इस कुरान करीम के अंदर। और क़यामत तक टू द डे ऑफ जजमेंट, द फाइनल डिसीजन, द फाइनल संविधान कुरान करीम। Therefore Allah said in the Holy Quran mention we have indeed in the messenger of Allah a beautiful pattern। हमने खूबसूरत निज़ाम देकर भेजा, कोई कमी बेशी नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, इसको हमने मुकम्मल और इसको हमने ताम कर दिया। मलेच्छ भाषा हमेशा से चला आया, मलेच्छ भाषा किरतातैन वैद्वाक्य प्राणमुखा और यज्ञम पर चुचाम यमम सतदतु तो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती। तो हमने उनको कहा कि भाई साहब इस्लाम चला तो पहले से आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तब्दीली थी अहकामात में, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे फुरुई मसाइल में, मसाइल के अंदर, लेकिन अकीदे में कोई फ़र्क नहीं था। अकीदा जो पहले था वही अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आगे प्रमोट किया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अलग से कोई नए अकीदे को नहीं रखा। अकीदा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, यूसुफ रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बात वहीं आ जाती, पहला जुज कभी हटा नहीं है, हमेशा से इस्लाम है। लेकिन जब अब निज़ाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने एक नई शरीयत दी और क़यामत तक आने वाली शरीयत दी, तो अब लोगों से ये कहा
اب نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ جو دین ابراہیمی کو چھوڑ چکے تھے، شریعت ابراہیمی کو چھوڑ چکے تھے، بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ 360 کعبۃ اللہ کے ارد گرد لگا دیا گیا تھا، 360 بتیں رکھے گئے تھے، اسی بت کو ہٹاتے تھے۔ جاء الحق وزهق الباطل، قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے تھے، آپ لکڑی کے ڈنڈے سے ان بتوں کو سامنے سے ہٹاتے رہتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے وَدًّا وَلَا سُوَاقَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا۔ بہت پرانے پرانے بت تھے ان کے، یہ بت ان کے جیسے آج ہمارے ہندو بھائیوں کے کنسپٹ ہوتے ہیں کہ شیو وشنو جی جو ہوتے ہیں وہ رب العالمین ہوتے ہیں، جہانوں کو پالتے، اور القہار جو ہوتے ہیں وہ شیو جی ہوتے، اور الخالق جو ہوتے ہیں وہ برہما جی ہوتے۔ ہندو بھائیوں کا یہ کنسپٹ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، نام انیک انیک ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ ستیار پرکاش پنڈت دیانند سرسوتی جی کی دیکھ سکتا۔ اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوت وریم شنا برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی۔ اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی، اس منتر کو دیکھ سکتا ہے۔ اندرم مترم ورون مگنی ماہی رتھو دیوس سپرنو گرتمانم ایکم سد وپرا بھدا ودنتی وشنو برہم شیو ہراریا گنین سکلو ہم صدا ہرے۔ میں شوق نہیں ہے مجھے منتر پڑھنے کا، لیکن دلیل کے طور پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ کے نام الگ ہو سکتے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے جو کہ غلط کنسپٹ ہے کہ اللہ بھی الگ ہوتا ہے، چھوٹے بڑے خدا اور پرماتما ہوتے۔ نہیں میرے ہندو بھائیوں، نہیں میرے مسلم بھائیوں، اللہ کی ذات صرف ایک ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ جو لوگ بت پرستی کرتے تھے، 360 بتوں کو جو لوگ مانتے تھے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔